پاکستانیوں کے لیے امریکہ کے سفر پر نئی پابندیوں کا خدشہ، ٹرمپ انتظامیہ کی 43 ممالک کے شہریوں پر سفری پابندیوں کی منصوبہ بندی، سفارتی اور سیکیورٹی حکام کی تیار ریڈ لسٹ میں 11، اورنج میں 10 اور یلو لسٹ میں 22 ممالک شامل۔ پاکستان کو اورنج لسٹ میں شامل کرنے کی تجویز، ریڈ لسٹ کے ممالک کے شہریوں پر امریکہ کے ہر قسم کے سفر پر پابندی ہوگی۔ افغانستان، ایران، لیبیا، شمالی کوریا، یمن، شام، بھوٹان، سوڈان، صومالیہ، وینزویلا اور کیوبا شامل۔ اورنج لسٹ میں پاکستان، روس، ترکمانستان، بیلاروس، ایریٹریا، ہیٹی، لاؤس، میانمار اور دیگر ممالک شامل۔ ٹرمپ انتظامیہ نے تاحال سفری پابندیوں کی حتمی منظوری نہیں دی۔ گرین کارڈ ہولڈرز کو امریکہ میں مستقل رہائش کا حق حاصل نہیں۔ امریکی نائب صدر جیری وینس کے بیان سے امریکہ میں آباد غیر ملکیوں میں تشویش کی لہر۔ جیری وینس نے انکشاف کیا، آئندہ مہینوں میں بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کی بے دخلی متوقع ہے۔ گرین کارڈ ہولڈرز امریکی شہریوں جیسے حقوق نہیں رکھتے۔ حکومت بے دخلی کا فیصلہ کرے تو کسی کو رکنے کا کوئی قانونی حق حاصل نہیں ہوگا۔ اسٹوڈنٹ ویزے کے حامل افراد پر بھی سختی کی جائے گی۔ پاکستان نے قرض پروگرام پر سختی سے عمل کیا، بات چیت مثبت رہی۔ آئی ایم ایف نے اقتصادی جائزے پر اعلامیہ جاری کر دیا۔ پاکستان سے $7 ارب قرض پروگرام پر جائزہ مذاکرات ہوئے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ اور قرضوں کی ادائیگی کی مینجمنٹ پر بھی بات چیت ہوئی۔ توانائی کے شعبے کے حوالے سے بھی لاگت کم کرنے اور معاشی ترقی کی شرح بڑھانے پر گفتگو کی گئی۔ صحت عامہ، تعلیم کے فروغ اور سماجی تحفظ کے لیے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، پاکستان نے معاشی استحکام کے لیے اصلاحات پر عمل درآمد کیا، آئی ایم ایف سے مشاورت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ دانش یونیورسٹی آف ایمرجنگ سائنسز کے لیے 100 ایکڑ رقبہ مختص کرنے کا اعلان۔ خطاب میں کہا کہ 14 اگست 2026 کو پہلا سیشن فعال ہو جائے گا۔ صرف میرٹ پر داخلہ ملے گا۔ مستحق طلباء کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ چاروں صوبوں سے طلباء اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ یونیورسٹی کا انڈومنٹ فنڈ ہوگا، جس میں رقم حکومت دے گی۔ دانش یونیورسٹی کا معیار تعلیم کے حوالے سے عالمی سٹینڈرڈز کے مطابق ہوگا۔ درسگاہ کو جدید ٹیکنالوجی اور تحقیقی آلات سے آراستہ کیا جائے گا۔ یونیورسٹی 190 ملین پاؤنڈ کی لاگت سے بنائی جا رہی ہے۔ رقم قومی خزانے میں منتقل کرنے پر چیف جسٹس کا شکر گزار ہوں۔ جعفر ایکسپریس حملے کے سرپرستوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک پاکستان کی مدد کریں۔ سلامتی کونسل نے جعفر ایکسپریس پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے گھناؤنی، بزدلانہ اور دہشت گردانہ کارروائی قرار دے دیا۔ سیکیورٹی کونسل کے اعلامیہ کے مطابق دہشت گردی کے نتیجے میں کم از کم 25 پاکستانی شہری جان سے گئے۔ بی ایل اے نے دعویٰ کیا حملہ اس کے مجید بریگیڈ نے کیا، جنہوں نے بھی دہشت گردی کی پشت پناہی کی یا انہیں مالی امداد دی۔ سب کے گرد گھیرا تنگ کرنا ہوگا۔ یورپی یونین اور او آئی سی نے ہر قسم کی دہشت گردی مسترد کر دی۔ یورپی یونین اور او آئی سی کی پاکستان کو تعاون کی یقین دہانی۔ یورپی یونین کا جعفر ایکسپریس حملے پر پاکستان سے تعزیت کا اظہار۔ پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر رینا کیونیکا شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے اظہار تعزیت پر یورپی یونین کی سفیر کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ سیکرٹری جنرل او آئی سی حسین ابراہیم طاہا کی بھی ٹرین حملے کی مذمت۔ پاکستان میں دہشت گردی کا مرکزی اسپانسر بھارت ہے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے منصوبہ ساز اور بین الاقوامی سہولت کار بے نقاب دہشت گردوں کو بھارتی میڈیا نے سپورٹ کیا۔ اے آئی سے بنی جعلی ویڈیوز دکھائی گئیں۔ حملہ پاکستان میں بھارت کی دہشت گردی ذہنیت کا تسلسل ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، بولے دہشت گرد افغانستان میں اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں تھے۔ افغانستان سے جدید غیر ملکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ دہشت گردوں کا انسانیت، بلوچیت اور پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ نیشنل ایکشن پلان کی 14 متفقہ نکات پر عمل ہو تو دہشت گردی ختم ہو جائے گی۔
हुकूमती इत्तेहाद की दो बड़ी जमातों में पावर शेयरिंग। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास 4 बजे तलब। ज़राए के मुताबिक कमेटी अरकान को गवर्नर हाउस लाहौर में इफ्तार डिनर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर बातचीत होगी। राजा परवेज अशरफ, हसन मुर्तज़ा, नदीम अफजल चंद और कासिम गिलानी शरीक होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, अरास रावला, मरियम औरंगज़ेब और ख्वाजा साद रफ़ीक हुकूमती नुमाइंदगी करेंगे। ऐवान बाला की सालाना पार्लिमानी रिपोर्ट जारी। 26वीं आईनी तरमीम समेत 12 सरकारी और 11 प्राइवेट अराकीन के बिल मंजूर किए। डिजिटल गवर्नेंस, इंतखाबी इस्लाहात, मजदूरों के हुकूक और इंसानी स्मगलिंग पर बहस की गई। सेनेट सेक्रेटरीट की मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी भी रिपोर्ट में शामिल। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पार्लिमानी साल में सेनेट ने अपनी आईनी जिम्मेदारी साबित कदमी से निभाई। ऐवान जमहूरी असूलों को बरकरार रखने और मजबूत पार्लिमानी निगरानी को यकीनी बनाता रहेगा। कराची में मुस्तफा अमीर कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम अरमगान से बरामद इलेक्ट्रॉनिक्स आलात फोरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए गए। 4 लैपटॉप्स और 3 मोबाइल फोन से शामिल। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने लैपटॉप्स और मोबाइल फोन से डेटा डिलीट कर दिया था। प्रोसिक्यूशन ने मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात भी मांगी। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में एक कार सवार पर फायरिंग और तशद्दुद करने वाले 3 मुल्जिमान जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कैंट कचहरी की अदालत ने मुल्जिमान अली रजा, नवीद अहमद और आबिद अली का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर रिपोर्ट भी तलब कर ली। थाना मुगलपुरा पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रखा है। मानसहरा में तालिबात की गैर अखलाकी वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल करने वाला टीचर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 2 साल से लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा था। एक लड़की के घर वालों को बताने पर भांडा फूट गया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ शफीउल्लाह गंडापुर ने तहकीकात के लिए कमेटी बना। गुलकारा नसीबो लाल ने शौहर पर तशद्दुद का मुकदमा दर्ज करा दिया। सहन में थी, खावंद ने आकर गालियां दी, ईंट उठाकर मारी और जान से मारने की धमकियां देता रहा। गुलकारा नसीबो लाल की दरखास्त पर शादरा टाउन पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। क्रिकेटर कामरान अकमल और उमर अकमल के वालिद के फार्म हाउस में चोर घुस गए। पुलिस के मुताबिक चोर दरवाजे का कुंडा काटकर फार्म हाउस में दाखिल हुए और सोलर उतार कर फरार हो गए। कामरान अकमल के वालिद कहते हैं कि कल सोलर सिस्टम लगवाया, आज चोर ले गए। रमजान मुबारक में अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। पेट्रोल या मसनूआती कीमतों में बड़ी कमी मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 15 रुपए लीटर सस्ता होने का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपए लीटर की मुतवक्के कमी। मट्टी का तेल 10 रुपए और लाइट डीजल 7 रुपए तक सस्ता होने का इम्कान। हुकूमत का पेट्रोलियम लेवी में 3 से 10 रुपए लीटर इजाफे पर भी गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रात खत्मी मंजूरी देंगे। आधा रमजान गुजर गया, पेशावर के मकीनों को गैस न मिली। सहरो इफ्तार के औकात में घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। नोतिया, गुलबहार, गुलबर्ग, किस्साखानी, यकातूत, हश्त नगरी और रामदास में 18 घंटे तक गैस की बंदिश मामूल। बिटबेर, तहकाल, हजार खानी, मिथरा, जलरसोई, सरबंद और चमकनी में भी गैस दस्तयाब नहीं। गिरा फरोशों ने LPG के खुद साख्ता रेट बढ़ा दिए। 248 के बजाय 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त। भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहता है। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सोचना होगा दहशतगर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। दुनिया की आंखों में CPAC मंसूबा खटक रहा है। रेलवे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। रेलवे पुलिस का स्केल पंजाब पुलिस के बराबर कर दिया है। सिंध हुकूमत आवाम के लिए दिन रात काम कर रही है। हमें तशकील की जरूरत नहीं,
BRT منصوبے کو وقت سے پہلے مکمل کر لیں گے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی کے شہریوں کو بہترین سفری سہولیات دیں گے۔ بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، کچھ لوگوں کا کام ہی تنقید اور پروپیگنڈا کرنا ہے۔ ایبٹ آباد میں برفانی گالوں کی برسات، لاہور، مری، پاک پتن، دیپالپور اور ڈسکا میں کالی گھٹاؤں نے رنگ جمایا۔ اسلام آباد سمیت کئی شہروں میں مطلع برآلود، پارا چنار میں درجہ حرارت نقطہ انجماد سے گر گیا۔ کشمیر اور بالائی علاقوں میں مزید برفباری کی پیشگوئی۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان بارش کا امکان، شمال مشرقی بلوچستان اور پنجاب میں چند مقامات پر ہلکی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔